کم از کم 3 دہائیوں بعد پہلی دفعہ اسرائیلی سرزمین پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی حملے میں اگرچہ اسرائیل کا بڑے پیمانے پر نقصان نہیں ہوا، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ ان حملوں نے اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے مفروضے کو ختم کر دیا ہے۔ 50 سالوں کے بعد غالباً کسی مسلمان ملک میں اتنی ہمت ہوئی، اتنی جرأت ہوئی، اتنی قوت ہوئی اور اتنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی جارحیت کا ایک ٹکا کے منہ توڑ جواب دیا۔ تو اس کے جواب سے جو اسرائیل کا بھرم تھا، myth of Israeli invincibility، کہ جی اسرائیل کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا، ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، امریکہ نے 300 ارب کا اسلحہ بھی اور امداد دی کئی دہائیوں سے، اور 50 دفعہ ان کو ڈیفینڈ کیا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں، وہ ٹوٹ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی کی لہر بھی پھیلی ہے مسلم دنیا میں۔ 50 سال پہلے میں یاد تھا، میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، کہ جب عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تھی تو سیریا اور ایجپٹ نے جوابی کارروائی کی تھی اسرائیل کے خلاف 1973 کی رمضان جنگ میں، جس میں پاکستان اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے۔ انہوں نے 2 پائلٹ بھیجے اور سیرین ایئر فورس کے ساتھ ہم لڑے تھے اسرائیل کے خلاف۔ ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جی ہم اسرائیل کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب جب کہ ہو گیا ہے تو اب ایک جو ہے ظاہر لائن کراس کر دی گئی ہے، تو اس صورتحال کو ریورس کیسے کیا جائے؟ آپ سٹیٹس کو اینٹی کو کیسے بحال کریں؟ پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ باقاعدہ کوریوگراف کیا گیا، وہ جس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ہلکا رکھا گیا، تو اگر یہ ایکچوئل جو ہے پوری فورس کے ساتھ ایران حملہ کرتا ہے، دیٹس اے کنسرن فار اسرائیل۔ کیا اس صورتحال میں کیا آئرن ڈوم، کیا ڈیوڈ سلنگ، کیا ایرو پیٹریٹ سسٹمز جو ہیں وہ ان چیزوں کو ڈٹر کر پائیں گے؟ ایسے سینیریو میں جہاں پر دا گلوز آر آف، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ بھی صورتحال دیکھنی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ we're in a very escalatory situation right now۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کی جانب سے جوابی حملوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، مگر کیا اسرائیل کسی جوابی کارروائی کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس کا ساتھ دے گا؟ بائیڈن نے پہلی دفعہ ایک الٹیمیٹم دیا ہے اس کو۔ اسرائیل تو پراکسی ہے امریکہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اگر کوئی کارروائی کا سوچ رہے ہیں تو ہم سے پوچھیں، اور ہم اگر کوئی حملہ آپ کرنے کی کوشش کرتے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ دوسرا میسج گیا ہے ایران کی طرف سے امریکہ کو کہ اگر اسرائیل نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی اور اگر امریکہ اس میں شامل ہوا تو امریکی اڈے جو مشرقی وسطی میں ہیں ان پر ہم حملہ کریں گے۔ میرے خیال میں امریکہ نہیں چاہتا کہ بڑی جنگ ہو، بڑی جنگ کنٹرول نہیں ہوگی۔ ایران کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے تو خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل کوئی اور ایکشن لیتا ہے تو اس کا ایرانین جو رسپانس ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، جو کہ انہوں نے پہلے دیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ اگر کوئی حصہ لیتا ہے کسی قسم کے اسرائیلی ملٹری ایکشن میں تو پھر جو امریکہ کے مختلف فوجی بیسز ہیں خطے میں وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت خطرہ ضرور ہے کہ یہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے سچویشن، مگر شاید نہ ہو ایسکیلیشن فردر، اس لیے کہ کسی کے مفاد میں اس وقت نہیں ہے کہ کسی قسم کی بڑی جنگ چھڑ جائے وہاں، یا جنگ جو ہے وہ پھیل جائے پورے خطے میں۔ دیکھیں، امریکہ میں کچھ معاملات کے اوپر بین پارٹیز وہ ہے اتفاق رائے ہے، یعنی بائی پارٹیزن کنسنسس جسے کہتے ہیں، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنی، دوسرا یہ ہے کہ ایران کی مخالفت کرنی، اور تیسرا جو ابھی اس میں شامل ہو گیا ہے کہ دور باندھ کی جنگوں میں امریکہ شریک نہیں ہوگا۔ نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن۔ اب وہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے عراق میں جا کے دیکھ لیا، ہم نے افغانستان میں جا کے دیکھ لیا، اور ایران تو ان سے کہیں زیادہ طاقتور ملک ہے، اس میں اگر ہم پھنس گئے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بالکل دیری نہیں کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ سگنل دینے کے لیے کہ ہم بالکل انوالو نہیں ہوں گے۔ تو یہ سگنل دنیا کو کم اور اسرائیل کو زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو امریکہ کے اندر جو اس وقت رائے عامہ بن رہی ہے وہ تو تھی غزہ کے حوالے سے، اس کا اثر ہوا، اسرائیل پہ تھوڑا سا دباؤ پڑا، لیکن
اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ اب دور کی جنگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور وہ بالکل یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.